مگر عمل نہیں کرتا. جیسے حج ورزش کرنی ہے, جاگنگ کرنی ہے, رات کو پوری پلاننگ کر لوں گا مگر حج نہیں. مجھے کیا اسٹیپ لینا چاہیے, پہلا قدم اٹھاؤں اور عمل کروں؟ میں نے پورا جمعے کا بیان اس پہ کیا ہے کہ ڈائری پہ لکھنا سیکھو. جو باتیں آپ نے کرنی ہے ایک ڈائری پہ لے آؤ کہ یہ میں نے کرنا ہے, اور پھر ایسے ہی لے آؤ اٹرم پٹرم. یہ نہیں کہ ترتیب سے لکھنا شروع کرو ورنہ لکھا ہی نہیں. جو کرنا ہے نا اپنے فیوچر میں, جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ ڈائری میں ڈال دو. یار مجھے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی اٹرم پٹرم جو کڑپڑ آتا ہے نا لکھ دو اس پہ. پھر یہ ایک دن میں نہیں ہو جائے گی پلاننگ, ذہن میں رکھنا. ہو سکتا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ کو جو آپ کے دماغ میں وہ ڈائری میں لکھنے میں ہی لگ جائے, اور کوئی پلاننگ نہ ہو تو کوئی بات نہیں, کل اس سے آگے سے شروع کر لینا. سمجھ رہے ہو؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ان میں کون سے کام پہلے کرنے ہیں, کون سے, یہ تو پورا ٹائم مینجمنٹ کی ایک ورکشاپ ہوتی ہے, وہ ٹائم لینڈر والے کرواتے ہیں. وہ یمین الدین نام ہے نا, سلیمان احمد صاحب کے آج کل جو, وہ بڑی زبردست ورکشاپ کرواتے ہیں, اس کو اٹینڈ کر لیں ایک دفعہ. یمین الدین انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آ جائے گی, وہ بہت خاندانی ورکشاپ کرواتے ہیں. سلیمان احمد صاحب کروا رہے ہیں, آج کل نہیں کروا رہے مجھے نہیں پتا. ٹائم لینڈر لکھیں گے نا اس پہ, LENDER, تو وہ یوٹیوب پہ ان کے وہ ورکشاپ کرواتے ہیں. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ ڈائریوں میں چیزیں اتاریں اور دماغ میں نہ رکھیں. پھر آپ کہیں کہ یار ورزش شروع کرنی ہے, کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. اسی طرح اگر زندگی گزری تو ایک دن مر جاؤ گے. کولیسٹرول اتنا بڑھ جائے گا, ڈاکٹر کہیں گے اب آپ بھاگے نا تو آپ کے گھٹنے خراب ہو جائیں گے, اتنا وزن بڑھ جائے گا, تو اس سے پہلے بھاگ لو. تو پھر آپ کہیں کہ یار یہ رکاوٹ کیا بن رہی ہے, اس کو لکھیں. رکاوٹ یہ بن رہی ہے, صبح بہت سستی ہوتی ہے, صبح دل نہیں چاہ رہا ہوتا, تو چلو مغرب کے بعد شروع کر دو. صبح جو کام کر سکتے ہو وہ کر لو بھائی. صبح نہیں ہو رہی نا, فائدہ مند تو صبح ہی ہے. نہیں ہو رہی تو جب ہو رہی ہے اس ٹائم پہ کر لو یار. مغرب یا عصر کے بعد مجھے سستی نہیں ہوتی, عصر کے بعد کر لوں گا. اچھا, شیطان پھر یہاں آ کے کہتا ہے عصر کے بعد بھی, کیونکہ پوستی پناہ ماشاءاللہ پاکستانی قوم آپ کو پتہ ہے. آپ نے ڈائری میں لکھ دیا بھائی صبح ہمت نہیں ہوتی, عصر کے بعد کروں گا میں, یہ آسان ہے میرے لیے. عصر کے بعد بھی نہیں ہوگی مجھے پتہ ہے, عصر کے بعد بھی نہیں ہوگی. پھر آپ عصر کے بعد کہو گے اس سے بہتر ہے ایک سموسہ کھا لو, چائے پی لو. تو آپ پلاننگ یہ کرو کہ یار عصر کے بعد بھی نہیں ہوئی, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ابے سوچو آپ جا کے دوڑو گے پارک میں, تو یار ایسا کرو دوڑیں گے نہیں, پارک میں واکنگ کر لوں گا میں 15 منٹ, یہ تو ہو جائے گا نا. تو یہ لکھ دو کل واکنگ کروں گا, خالی جاگنگ کے تصور سے روح کانپ رہی ہے. تو آپ پھر کیا ہوگا پتہ ہے, پھر آپ ابے 20 منٹ کون واکنگ کرے گا یار, اس سے بہتر ہے وہ جو میرا دوست آیا ہوا ہے اس کے ساتھ ادھر ہی بیٹھ کے, کیونکہ وہ کون سا واکنگ کے لیے آپ کے ساتھ جائے گا. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, یار 15 منٹ بھی نہیں ہو رہی نا, ایسا کرو پارک کا ایک چکر لگا کے آ جاؤں گا بس. تو جو ہو رہا ہے نا وہ کر لو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے دن آپ کے اندر اس سے زیادہ کی صلاحیت پیدا, بولو. میں نے 20 دفعہ تجربہ کیا ہے, میرا جاگنگ کا بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا تھا بعض دفعہ, بھائی یار سستی ہو رہی ہے. جوتے پہن کے میں نے ارادہ کیا میں جاؤں گا پارک میں نا, جاگر پہن کے گیٹ کو ہاتھ لگا کے آ جاؤں گا بس. آج چونکہ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ موڈ ہی نہیں ہو رہا ہے یار, سستی, اور کوئی وجہ نہیں ہوتی, وہ ویسی سستی. انسان کے ساتھ یہ حوال ہوتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں نے تجربہ کیا ہے, شوز پہن لو بس آپ, اور بولو میں پارک کے گیٹ کو ہاتھ لگا. لیکن اب آدمی وہاں جاتا ہے تو کہتا ہے چکر لگا لو یار, کر لو بھائی, ٹھیک ہے نا. جم کبھی کبھار جانا ہوتا ہے, ہم جاتے بھی نہیں پابندی سے, لیکن جس دن اسکیجول میں ہوتا ہے کہ آج جانا ہے, بہت یہ سب کام نا نوجوانوں کے شروع کے بڑے جوش ہوتے ہیں. میں نے دیکھے بڑے لڑکے آتے ہیں جم جا رہے ہیں, اور اسپیڈ بریکر بنا لیے نا بہت سارے یہاں پہ, تو 4-6 دن کے بعد پھر سستی شروع. اصل میں وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اب آپ نے اس کام کو کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو زیادہ کے چکر میں تھوڑا مت چھوڑو, تھوڑا سا کرو گے تو آپ کو وہی موٹیویشن مل جائے گی. کئی دفعہ ایسے ہوا ہے, میں جم گیا, میں نے کہا بس ایک دفعہ نا وہ یوں پلی کھینچ کے آ جاؤں گا میں, آج ہمت نہیں ہو رہی. لیکن جب آدمی جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے یار پراپر پوری ایکسرسائز کرو جو آپ کا معمول ہے. تو سستی کا علاج یہ ہے کہ شیطان آپ کو بیوقوف بناتا ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے. آپ شیطان کو ٹوپی کراؤ, آپ بولو میں کون سا پورا کام کر رہا ہوں بھائی, میں تو گیٹ کو ہاتھ لگا کے واپس آ رہا ہوں. بچپن میں گھنٹی بجا کے بھاگ جاتے تھے نا, تو پارک کی گیٹ کو ہاتھ لگا کے واپس آ جائیں گے. تو بس اتنا. جیسے نماز میں بھی یہی ہے, آپ کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا, بہت ٹینشن ہے, حدیث میں یہ نسخہ سکھایا گیا ہے, فجر میں اٹھا نہیں جا رہا آپ سے, تو آپ یہ نہ بولو کہ میں بھی نیند قربان کر کے اٹھوں گا, واش روم جاؤں گا, پھر وضو کروں گا, پھر مسجد جاؤں گا, پھر 2 سنتیں پڑھوں گا, پھر 2 فرض پڑھوں گا, پتہ نہیں امام صاحب کتنی لمبی نماز. ایسے ہمت نہیں ہوگی. جو بے نمازی ان کو ہمت نہیں ہوگی. آپ کی رات کو آنکھ کھلی, آپ کو شیطان ٹوپی کرائے گا, ابے
اتنا نیک بن گیا تو اس سردی میں تو جائے گا یار وضو کرے گا پھر یہ وہ بھائی چھوڑ یار. تو شیطان کو آپ ٹوپی کراؤ. آپ شیطان کو بولو میں اس ٹائم پہ بس اٹھ کے بستر پہ بیٹھ جاؤں گا, اس سے زیادہ میں کچھ بھی, میں ایک دفعہ بیٹھوں گا 5 منٹ بیٹھ کے دوبارہ لیٹ جاؤں گا. تو جب 5 منٹ بیٹھ جاؤ گے پھر شیطان کہتا ہے لیٹ جانا تو نے تو 5 منٹ کا بولا تھا. تو آپ نے شیطان کو ٹوپی کرانی ہے. آپ نے شیطان کو بولنا ہے, اردو میں بات کرو شیطان سے. شیطان کو آپ نے بولنا ہے کہ یار جب اٹھ ہی گیا ہوں تو واش روم جانے میں کیا جا رہا ہے, تھوڑا ریسٹ ریلیکس ہو جاؤں گا. عام طور پر صبح وقت تھوڑی بہت پیشاب کی حاجت ہر ایک کو ہوتی ہے عام طور پر. نہیں تو یار جا رہا ہوں واش روم کو نلکے کا ہاتھ لگا کے آ جاؤں گا. تو آپ ایک دفعہ واش روم سے فارغ ہو کے آ جاؤ. پھر شیطان کہے لیٹ جانا, کہا میں لیٹ رہا ہوں صرف وضو کروں گا, وضو کر کے لیٹ جاؤں گا بس, اور کچھ نہیں کرنا میں نے. میں آپ کو یقین سے کہوں آپ صرف وضو کرو, اس کے بعد آپ بالکل فریش. بولو گے یار وضو بھی ایک دم شیطان مایوس ہونے لگتا ہے. شیطان بولتا ہے بھائی اتنی ٹوپیاں مجھے آج تک کسی نے نہیں کرائی ہیں, کہیں اور جا کے دال گلاؤ, یہ بندہ بہت ڈھیٹ ہے. آپ جب وضو کر لو گے نا فریش ہو جاتا ہے آدمی. حدیث میں آتا ہے 3 گریں شیطان لگا دیتا ہے تو وہ وضو کے بعد تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے, فریش ہو جاتا ہے. پھر آدمی آتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے یار کتنا اچھا کام میں نے کیا زندگی میں, پہلی دفعہ میں نے کسی اچھے کام سے دن کی ابتدا کی ہے. تو یہ خوب یاد رکھو, کم ہمتی کا علاج یہ ہے کہ کام اسٹارٹ کر دو آپ. اور جن کی پڑھائی میں دل نہیں لگتا نا ان کا بھی یہی اصول ہے. پڑھائی میں دل نہیں لگتا کوئی بات نہیں, آپ میز کرسی لے کے کتاب لے کے بیٹھ جاؤ بس. اب بولو کہ کتاب کو ایک دفعہ کھولوں گا بند کر کے واپس چلا جاؤں گا. میں یقین سے کہتا ہوں جب آپ بیٹھ جاتے ہو نا, کتاب کھول دیتے ہو اور قریب کی نظر کمزور ہے تو چشمہ بھی لگا لیتے ہو, تو بس آدھے سے زیادہ کام ہو گیا. تو یہ جو سوچتا ہے نا کہ میں یہ کر لوں گا, میں یوں کر لوں گا, اتنا نہیں. ہم لوگ بہت سست لوگ ہیں, ہم لوگ کو بہت زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پلان بڑے بناؤ لیکن اس کی جو کام کی ابتدا ہوگی نا وہ اسی سے ہوگی. جاگنگ نہیں ہوتی واکنگ کر لو, واکنگ نہیں ہوتی پارک کے گیٹ کو ہاتھ لگا کے واپس آ جایا کرو روزانہ, لیکن اس کو پابندی کرو. پھر یہ بھی نہیں ہوتا تو تھوڑا سا گلی میں یوں تھوڑا سا نکلے پارک کی طرف جا کے واپس آ گئے. یہ بھی نہیں ہوتا تو شرم سے ڈوب کے مر جاؤ. پھر آپ چھوڑ دو کہ آپ دنیا میں کچھ کرو گے, صحیح ہے نا. پھر بہتر ہے چلو میں پانی لو اور ڈوب کے مر جاؤ. کیونکہ اتنے سست ہوتے ہیں نا. وہی مجھے یاد آتا ہے ایک بچہ بڑا سست تھا, ابا بیزار آ گئے یار کمبخت کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے. تو ابا ایک مشین لے آئے. ابا نے کہا بیٹا میں نے تیرے کام آسان کر دیے, بٹن دبائے گا جو کام کہے گا وہ ہو جائے گا. بٹن دبا دیا روٹی آ جائے گی, بٹن دبا دیا کپڑے آ جائیں گے. وہ بچہ کہتا ابا بٹن کون دبائے گا, بٹن دبانے کے لیے ایک الگ مشین لے کر آؤ. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. بس جلدی مسائل ختم کر دوں میں. مفتی صاحب سب سے پہلے السلام علیکم, ایزی پیسہ میں لون لینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو ایزی پیسہ یا جائز کیش میں جو آپ لون لینا, ہاں وہ جو لون لیتے ہیں نا وہ لون نہیں ہوتا, وہ آپ کو فری وہ کالز دی جاتی ہیں جس کے جو مہنگی کر کے دی جاتی ہیں, اس کو وہ لون سے تعبیر کرتے ہیں کہ آپ 100 روپے کا بیلنس ڈلوا لیں. حالانکہ بیلنس نہیں آتا. 100 روپے میں جتنے کال کے یونٹ ملنے چاہیے نا, جو 80 روپے میں ملنے چاہیے وہ 100 روپے میں مہنگا کر کے دے رہے ہوتے ہیں آپ کو. تو یہ لون نہیں ہے. لون تو کوئی پیسہ دے رہا ہو نا, یہ پیسہ تھوڑی, یہ تو آپ کو کالز بیچ رہے ہیں, مہنگی کر کے بھیج رہے ہیں آپ کو کالز کے یونٹ, کیونکہ چیز ہمیشہ کیش پہ سستی ہوتی ہے اور کریڈٹ پہ مہنگی ہوتی ہے. تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ لون نہیں ہے. ہم نے ہر طرح سے اپنے بھائی کو سمجھا دیا کہ کام کرو, صلواتیں بھی بہت سنائی وہ آپ کے بیان میں موجود ہیں, ان کی اصلاح کر دیں, کام کر لیں, بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھا لیں. جب وہ کسی کام کے نہیں تھے ان کی شادی کیوں کرائی؟ یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا. جب بندہ کچھ کر کے ہی نہیں دے رہا, آپ اپنی ذمہ داری پہ شادی کرا لو گے تو اس کو جو موٹیویشن ایک ملتی کہ یار میں اچھا کماؤں گا تو اچھا رشتہ ملے گا, وہ موٹیویشن بھی گئی, تو اور سست ہو جائے گا. آپ جو بھی بیٹھے ہوئے معذرت کے ساتھ, تو ہمیشہ شادی کرائیں, اپنے خرچے پہ بھی کرائیں, لیکن اس بچے کی جو آپ کو لگے کہ یہ کچھ کرے گا, کہ اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ کچھ, یہی نہیں کہ صرف 16 بچے پیدا کرے گا یہ کیونکہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج آپ کیا کام کریں گے, بھائی آپ میں 18 بچے پیدا کر کے دکھاؤں گا. تو یہ بھی ایک کام ہے. وہ گلگت میں نہیں, وہ ایک صاحب ملے تھے, ان کے 28 بچے تھے, 4 بیویاں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, یعنی اس کے علاوہ اور کیا کیا کام ہیں آپ کے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, عالم بھی ہیں, مسجد کے امام بھی ہیں, یونیورسٹی میں بڑے بہت سارے کام کر رہے تھے. میں نے کہا یار یہ تو اس کے علاوہ بھی آپ اتنے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, تو خالی یہ نہیں کرنے, دوسرے کام بھی کرنے ہیں. تو ہم جو فیملی پلاننگ کے خلاف ہے نا, تو خلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی کام کو فوکس کریں. آپ نے دوسرے کاموں کے ساتھ نسل کو روکنا نہیں ہے. جتنی اللہ اولاد دے دے تو لے لینی ہے وہ اولاد, اس کے بڑے فائدے ہیں. اچھا بھائی صلوات ہیں کام نہیں کرتے. بھائی دیکھو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا یہ واجب الچترول ہوتے ہیں.
میں نے کئی بار ایک واقعہ سنا ہے, میں نے جیسے بتایا نا ایسے پلاننگ کریں, پارک کو ہاتھ لگا کے آ جائیں, اتنا تو کرنا پڑے گا نا, تو آہستہ آہستہ موٹیویشن ملتی ہے. جو اتنا بھی نہ کر رہا ہو اس کا حل میں ایک دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں. ہم مدرسے میں رہتے تھے تو ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی بیکری تھی. بیکری چھوٹی سی اس لیے کہ کاؤنٹر چھوٹا سا تھا, باقی تو پوری ان کی فیکٹری تھی پیچھے. اس میں وہ میں نے دیکھا پنجاب کی فیملی تھی, وہ بہت اسپیڈ سے کام کر, وہیں وہ باقر خانیاں اور کیکرس انہیں کی وہیں بنتے تھے اور صبح صبح تازہ تازہ ملتے تھے, بڑا ٹیسٹ ہوتا تھا ان کا. بسکٹ بھی وہ خود بنا رہے ہیں تو ظاہر ایک تازہ چیز بن کے آئے گی. ہم جاتے تھے مدرسے کے, اکثر طلبہ وہیں سے ناشتہ لیتے تھے, بریڈ لینی ہے, کیک رس لینے ہیں, تو سب وہیں سے لیتے تھے. تو میں ان کو دیکھا بہت ایکٹیو ہیں وہ لوگ. پنجاب کے لوگ آپ کو پتا ہے ویسے بزنس میں ایکٹیو بہت ہوتے ہیں, سست نہیں ہوتے وہ لوگ. تو اب وہ ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک باہر خانی 20 روپے کی چاہیے, ٹھکا ٹھک ایک دم لایا, پیسے لیے, ایسے اسپیڈ میں کام کر رہے ہوتے تھے. اب جو لوگ تاجر ہوتے ہیں نا, ان کا جب بزنس بڑھتا ہے تو اپنے بچوں کو بھی بلانا شروع کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ان کا جو ہے نا 18-20 سال کا ایک لڑکا پنجاب سے انہوں نے بلا لیا کہ چل بھائی تو بھی آ جا بیکری میں ہمارے ساتھ. وہ آ گیا, وہ اس طرح کا عادی نہیں تھا. اب ہم نے اس سے, میں نے باقر خانی مانگی, یار 2 باقر خانی لاتے. وہ جا رہا ہے کھجاتا ہوا نا یوں کر کے, ایسے جا رہا ہے, یوں کھجا رہا ہے, چلتا ہوا جا رہا ہے, لا کے دے رہا ہے. وہ اس کو کہہ رہے ہیں بیٹا 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 کر کے بات کریں. بھائی تھے اور والد ہوگا ان کا, کہ بیٹا ذرا کسٹمر کھڑا ہوا ہے, ایسے بزنس نہیں ہوتا, ایسے تم جا رہے ہو باتیں کر, کسٹمر آ رہا ہے نا تو کوئی باتیں کر رہا ہے تو کسٹمر سے باتیں کرنے میں لگ گیا وہ. تو وہ میں نے دیکھا پورا ہفتہ تقریباً وہ یہی ڈھیلا پن, اور وہ بار بار اس کو ڈانٹیں, یار تو کیا کر رہا ہے بیٹا, ایسے نہیں ہوتا بزنس, بزنس میں بہت ایکٹیو رہنا پڑتا ہے, ٹھگا ٹھگ نمٹاؤ لوگوں کو. بات اس کو سمجھ میں نہیں ہے. ایک دن میں آیا تو میں نے دیکھا وہ بھی اسی اسپیڈ میں ٹھکا ٹھک آ رہا ہے, جا رہا ہے, ایسے نا بالکل. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا. پتا چلا کہ جی ان کی فیملی میں یہ رواج ہے کہ شروع میں اس طرح محبت سے سمجھاتے ہیں, نہیں آئے تو کمرہ بند کر کے نا طبیعت سے چترول لگاتے ہیں. تو غالب گمان قریب یقین ہے پرانا قصہ ہو گیا, مجھے پوری تفصیل یاد نہیں, اس کو بھی طبیعت سے انہوں نے دھویا ہے کہ تجھے ایک ہفتے سے سمجھا رہے ہیں بھائی یہ کاروبار کا طریقہ نہیں ہوتا. رڑتا رڑتا جا رہا ہے, وہاں جا کے پھر باتیں کر رہا ہے, پھر کبھی کسی سے, اس کو موبائل تو تھا نہیں, کبھی کسی سے باتیں کر رہا ہے. موبائل ہوتا تو پھر تو بزنس تو بالکل ہی ختم, ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا بیٹھ کے. تو وہ طبیعت سے, ان کا رواج خاندان میں پنجاب میں ہوتا ہے, ابھی ہوتا ہے, طبیعت سے دھو دیا نا اس کو, اس کے بعد ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک. تو یہاں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں بہت معذرت کے ساتھ, تو جو اس طرح کا سست ہونا, تبھی یہ بڑا بھائی اور باپ بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر سے جو چیز نہیں, اچھا یہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہوتے ہیں نا, جو بتا رہے ہیں ایکچولی ہم نے اسٹرگل, ان کی بھی پیٹے ہوتے ہیں بچپن میں, ابا نے پیٹا ہوتا ہے ایک دفعہ طبیعت سے تو ٹھیک ہو گئے تھے. تو وہ پٹنے کا واقعہ نہیں بتا رہے ہوتے, یہ بتاتے ہیں ایکچولی ہمیں یہ اسٹرگل کی, ہم نے, قوم سست ہے, اس میں کوئی اسٹرگل والا اس ماحول میں پیدا, میں خود بھی پٹا ہوں, صحیح ہے نا, جو میں آج باتیں کر رہا ہوں بیٹھ کے, میں بھی بڑا سست تھا, کام ہی نہیں ہوتے تھے, سستی, اسکول نہیں جا رہے, ابا لاتے تھے پائپ پکڑ کے کوڑ دیتے تھے, تو ایک ہفتے کے تک الحمدللہ انرجی پیدا ہو جاتی تھی, ایک ہفتے تک ہم بالکل فٹ فاٹ. پھر آہستہ آہستہ ڈھیلا پن آنا تھا, پھر ابا ایک دم چترول لگا دیا کرتے تھے, کبھی بھائی لگا دیتے تھے. مجھ سے تو ٹی کی ڈنڈی نہیں لکھی جاتی تھی اوپر. میں نے ایک واقعہ سنایا نا, میں انگلش میں ایک ورڈ لکھ رہا ہوں تو اتنی سستی سے لکھتا تھا. سستی اصل میں بائی نیچر سستی نہیں تھی, مجھے کھیل کود کا دل چاہتا تھا, پڑھائی میں سستی تھی, میرا دل چاہتا تھا ادھر بھاگنے دوڑنے میں ہم لگے. تو میں نے ٹی لکھا ہے سستی میں اوپر کا نا, وہ ڈنڈی نہیں ڈالی یہ والی, خالی یہ والی ڈنڈی ڈالی. تو ایسے میں لکھ رہا ہوں اور اوپر سے ڈنڈیاں چھوڑ رہا ہوں. تو مجھے یاد ہے ایک زوردار چماٹا آیا نا, غیبی چماٹا آیا, ایک دم میں ہل گیا. تو میرے بڑے بھائی نے لگایا تھا تھپڑ, انہوں نے بولا یار تم اتنا کیا لکھو, تمیز سے تو لکھو, ٹی کی ڈنڈی تو ڈالو. اس کے بعد سے آج تک اس واقعے کو, میرا خیال ہے یہ 80s کا واقعہ, میں بہت چھوٹا تھا اس کو, 87 یا 88 کی بات ہوگی, 88 بہت ونس اپون اے ٹائم, اتنا پرانا تو میں لگ بھی نہیں رہوں گا آپ کو. تو 88 کی بات ہوگی. اس کے بعد سے آج تک سب کچھ بھول سکتا ہوں. جب میں ٹی میرے بھائی بھی یہ واقعہ بھول گئے ہوں گے, جب بھی میں ٹی لکھتا ہوں نا, اوپر کی ڈنڈی آج تک میں نے کبھی نہیں چھوڑی. ہو سکتا ہے کوئی لفظ لکھ رہا ہوں اسپیلنگ غلط لکھ دوں, میں 2-3 الفابیٹ ہی چھوڑ دوں, لیکن جہاں ٹی آئے گا تو پورا آئے گا, اس کے اوپر کی ڈنڈی کبھی بھی. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گھر میں بہت سست ہونا, ہل کے نہیں دے رہا ہو. آپ نے موٹیویشنل اسپیکر بھی سنا دیے اس کو, سب کی تقریریں سنا دی, ہماری تقریر پھر بھی تو بہترین ہے. ایک دفعہ اس کو طبیعت سے دھو ڈالو, انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا. لیکن آج کل بچے بدتمیز اتنے ہو گئے ہیں, بڑا بھائی ڈانٹ دے تو وہ آگے سے جواب دے دیتے ہیں, باپ ڈانٹ دے تو آگے سے جواب دے دیتے ہیں. اس بدتمیزی والے ماحول میں تو پھر تربیت نہیں ہو سکتی بھائی. تو اس لیے کہتے ہیں پہلے بچوں کو تمیز سکھاؤ, بعد میں باقی چیزیں سکھاؤ.
ہر طرح بھائی کو سمجھایا, وہ بھائی بیچارہ اللہ خیر کرے. آپ نے پچھلے جمعے میں کہا تھا میں پہلے خود کو اسٹیبل کرنے کا ہدف بناؤ, پھر بعد میں ماں باپ کو حج کروانا. اگر ایسا کریں گے تو اس سال حج کا سیزن چلا جائے گا تو چلا جائے بھائی. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں ہدف ایک ویژن بنا رہا ہوں کہ ماں باپ کو حج کراؤں. ان کو میں نے کہا تھا آپ غلط چیز کو ویژن بنا رہے ہو. آپ ویژن بناؤ کہ میں پہلے اسٹیبل ہو جاؤں, میں پیسہ کما لوں. تو اس کے طریقے, جب پیسہ آئے گا تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اب آنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے. اب کیونکہ اگر آپ نے حج کو ویژن بنایا اور آپ کے پاس پیسہ آیا اور آپ نے حج میں خرچ کر دیا تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ضروری چیزیں رہ جائیں. کل آپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہو, حج حاجی تو ہو گئے آپ, تو پہلے تو ایک اسٹیبل تو ہو جاؤ نا. غریب آدمی پہ حج تھوڑی فرض ہے. اب غریب آدمی پلاننگ کر رہا ہو حج کی, تو پلاننگ میں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ الاہم فالاہم, حج ہے ہر ایک پہ فرض. اگر ہر ایک پہ فرض ہوتا نا پھر آپ بناتے, یا جن پہ فرض ہو گیا وہ تو ضرور پلاننگ کریں حج کی, لیکن جن پہ حج فرض ہی نہیں ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, غریب آدمی, مجھے پتا ہے بیچارے کی تھوڑی سی تنخواہ ہے اور ابھی اس کی عمر ہے آگے ترقی کرنے کی. اس نے اتنے سال پیسے جمع کر کے نا عمرے کے پیسے جمع کیے, بہت اچھا جذبہ تھا اس کا. میں نے کہا دیکھو آپ ابھی ایک غریب آدمی ہو اور آپ کی ابھی شادی ہوگی, آپ کے آگے اولاد ہوگی, اتنی مشکل سے آپ نے پیسہ جمع کیا. عمرہ کرنا یقیناً بہت بڑی عبادت ہے, لیکن جتنی گنجائش ہے اس حساب سے آپ پلاننگ کرو نا. آپ تہجد میں کچھ فوکس کر لو, آپ کچھ صدقہ خیرات کر لو. عمرہ تو مالدار لوگوں کا کام ہے. تو آپ کی, مجھے پتا تھا اس بیچارے کی محدود آمدن ہے. میں نے کہا آپ کو اللہ نیت ہو گئی نا ثواب دے دے گا, یہ پیسے کسی کاروبار میں لگا دو. فی الحال آپ جب پیسہ آئیں گے تو حج بھی ہوتے رہیں گے, عمرے بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جو ہے وہ سیروزہ لگا لو تبلیغ میں تاکہ دین پہ قائم رہنے کی توفیق ملے. تو عمرہ کرنے سے میں نہیں روک رہا آپ کو, لیکن میں روک رہا ہوں ایسی چیز سے. دیکھو اس کی مثال ایسے جیسے نبی کی خدمت میں ایک صحابی آئے سارا مال لے کے کہ سارا صدقہ ہے. آپ نے منع کیا کہ سارا صدقہ مت کرو. اب اشکال ہوا لوگوں کو, ابو بکر کا تو سارا مال قبول کر لیا. بھائی ابو بکر کا جو توکل ہے وہ لیول اور ہے, اور ہر ایک کا لیول توکل کا ابو بکر جیسا نہیں ہوتا. تو ہمارے نبی نے صحابہ کو سارا مال صدقہ کرنے کا حکم نہیں دیا, فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے رکھو, کل مسائل آ سکتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے. تو اب آپ کی ارننگ بہت تھوڑی سی تھی, آپ نے اتنے پیسے جمع کر کے عمرے پہ خرچ کر لیے سارے. اس کے بعد کل آپ کے پاس حالات ایسے آ گئے, آپ لوگوں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو, تو عمرہ فرض تو نہیں ہے نا. تو اس لیے میں نے ان کو منع کیا. کوئی ہو سکتا ہے کوئی میری وہ بات کو سن کے بولے یار مفتی صاحب عمرے سے روک رہے ہیں لوگوں کو. عمرے سے نہیں روک رہے, ہمیں پتہ ہے اس بیچارے کی ابھی کم عمری ہے, یہ جذبہ اس کا اچھا ہے, لیکن اس میں وہ فقہی بصیرت نہیں ہے. کل اس کے حالات, کل ماں باپ اتنے تانے دیتے ہیں, آج آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بھی وہی ہے. تہجد میں دعائیں بھی اس بچے کے لیے ہوں گی جو پیسے کما کے لا رہا ہو. تو فرض ہوتا نا پھر تو کرنا ہی کرنا ہے. جب فرض نہیں ہے تو نوافل پہ وہ پیسہ خرچ کرے جس کے پاس اضافی پیسہ ہو, پھر وہ کرے. پھر آپ حج جب فرض ہو جائے تو حج تو کرنا ہی کرنا ہے. تو جن کے پاس کچھ مالی گنجائش ہے وہ تو حج کی پلاننگ کریں. جو کھانے کو مسائل چل رہے ہیں, غربت مہنگائی ہے, تو پھر حج کی پلاننگ کے بجائے آپ پیسہ کمانے کی پلاننگ کر لو. ایک واقعہ سنا کے ہی میں بات ختم کرتا ہوں. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے, ان کا بیوی سے بڑا جھگڑا چل رہا تھا. وہ میرے استاذ کے پاس آئے, انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں اپنی بیگم کو حج کرا دوں تاکہ بیگم کا مجھ پر, میرا اور بیگم پر ایک احسان ہو جائے گا, تو ہو سکتا ہے تعلقات اچھے ہو جائیں. انہوں نے کہا بھائی اگر تعلقات اچھے کرانے کے لیے بیگم کو حج کرا رہے ہو نا تو حج کے بجائے پراپرٹی لے کے بیگم کو گفٹ کر دو, اس سے بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے. اتنی نیک بیگمات آج کل مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ حج کرنے سے وہ زیادہ خوش کس سے ہوگی کہ مجھے پراپرٹی مل گئی. ہاں اتنی مہنگی پراپرٹی کہ بیگم کے پاس جانے گا, بیگم پہ حج فرض ہو جائے تو وہ تو پھر ایک الگ بات ہے نا. پھر تو وہ بیگم کو واجب ہو جائے گا کہ بیچ کے حج کرے وہ, یعنی اس سے تھوڑی سستی ہو. تو میں بیٹھا تھا, میں نے کہا اس کا حج کا اچھا ویژن تھا, لیکن کتنے بڑے بزرگ اس کو روک کس سے رہیں گے. تمہارا مقصد کیا ہے؟ تعلقات اچھے کرانا نا. تو بیگم کو حج کرا کے آج کل اتنے اچھے وہ ہوتے ہیں, لیکن بہت نیک بیگمیں ہونی چاہیے اس کے لیے. ورنہ آج کل بیگم کہتی ہے ہمیں گولڈ بنا کے دے دو, ہمیں کوئی پراپرٹی لے کے دے دو, تو تعلقات اچھے اس سے ہوں گے. اور جب ایک دم اچھے تعلقات ہو جائیں گے نا, پھر حج پہ جاؤ گے تو وہاں بھی آپ کے ساتھ اچھا گزارا ہوگا. ابھی پھڈے ویسے ہی چل رہے ہیں, حج پہ لے گیا نا تو یہ تعلقات, حج پہ تو تعلقات اتنی ٹینشن ہوتی ہے اور تعلقات خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ میں بڑے مسائل ہوتے ہیں, پیدل چلنا پڑتا ہے. تو مجھے ان کی فقہی بصیرت پہ بڑا رشک آیا کہ یار ظاہر پرست آدمی تو کہے گا حج سے روک رہے ہیں, لیکن عقل مند کہے گا بھائی یہ ایک ایسے کام سے روک رہے ہیں جس سے میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہونے کے بجائے خراب ہونے کا. ہاں جن کے پاس بہت زیادہ, اس کے پاس محدود آمدن تھی, زیادہ پیسہ نہیں تھا, لیکن جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ ضرور بیوی کو حج کرائے, اس سے تعلقات اچھے ہی ہوں گے. کیونکہ ان کے گھر میں مسائل غربت مہنگائی کے چل رہے ہیں, ٹائم پہ راشن نہیں آ رہا, اور باتیں ہو رہی ہیں بیگم کو حج کرانے کی. تو وہ عالم کو پتا تھا ان کے گھر میں مالی وسائل زیادہ نہیں ہے ان کے پاس,
تو اب وہ پیسہ جمع کر کے حج کرا کے تعلقات اچھے کرانا چاہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ تو جب دوبارہ حج کے بعد آئیں گے, جب ٹماٹر کے پیسے نہیں ہوں گے, سارے تو آپ نے حج پہ لگا دیے, بھنڈی کے پیسے نہیں ہوں گے تو اور لڑائیاں ہوں گی. بیگم کہے گی حج گیا ایک طرف, بھائی مجھے کھلا بھائی تو اس لیے جو محدود آمدن جن لوگوں کی ہے تو وہ ایسی پلاننگ نہ کریں, وہ پہلے آمدن بڑھائیں, جب آمدن آ جائے گی تو